بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ ہمیشہ سے عالمی طاقتوں کی دلچسپی کا مرکز رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئے امریکی صدر نے اپنا پہلا غیر ملکی سرکاری دورہ سعودی عرب، قطر اور UAE کا کیا ہے، جہاں ان کا والہانہ اور پرتپاک انداز میں استقبال کیا گیا۔ سعودی عرب میں انہوں نے $600 بلین کے تجارتی معاہدے کیے، جس میں $142 بلین کا تو صرف اسلحہ ہی سعودی عرب کو بیچ گئے۔ اسی طرح قطر نے $1.2 ٹریلین کے تجارتی معاہدے کیے، جس میں امریکہ سے 210 بوئنگ طیارے خریدنے کا معاہدہ بھی شامل تھا۔ امریکی صدر، جو خود بہت بڑی بزنس امپائر کے مالک ہیں، وہ حالیہ دورہ مشرق وسطیٰ میں چین کے مقابلے میں گرتی ہوئی امریکی معیشت کو سہارا دینے میں بہرحال کافی حد تک کامیاب نظر آئے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کرۂ ارضی پر سب سے زیادہ نفرت امریکہ کی موسٹ فیورٹ قوم اور ملک اسرائیل کے خلاف پائی جاتی ہے۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ دورے کا ایک مقصد عالم عرب کے ان اہم ممالک کے اسرائیل سے سیاسی اور سفارتی تعلقات بحال کروا کر اسرائیل کو تسلیم کروانا اور ابراہیم ایکارڈ منصوبے جیسے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنا بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں القاعدہ کے دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل رہنے والے شام کے موجودہ صدر احمد الشرا کے ساتھ خصوصی ملاقات فرمائی گئی۔ شام پر لگی ہوئی امریکی پابندیاں ہٹا لی گئیں اور شام کو ابراہیم ایکارڈ میں شامل ہونے کی باقاعدہ دعوت بھی دی گئی۔ ہم آج کے پروگرام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ دورہ مشرق وسطیٰ کا پس منظر اور پیش منظر جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے ناظم نشر و اشاعت جناب رضا الحق صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ رفعت اللہ صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، ان کا حالیہ دورہ مشرق وسطیٰ جو ہے اس کے پس پردہ مقاصد کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ اقبال نے جیسے فرمایا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ معاملہ جو ہے بنیادی طور پہ کوئی پس پردہ اب نہیں رہ گیا ہوا، بڑا کھل کے سامنے آ چکا ہوا ہے۔ جو مقاصد ہیں وہ بھی کھل کے بیان کرتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کا ایلائی کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ یہودی اور صہیونی جو ہیں وہ امریکہ پر غالب ہیں۔ یہ 45 سے ہی، یعنی دوسری جنگ عظیم کے اختتام سے ہی یہ معاملہ شروع ہو چکا ہوا تھا، اور اس وقت سوویت یونین کی صورت میں ایک بہرحال یوں کہہ لیں چیلنجنگ ایک اس کا متبادل یا کم از کم اس کو کنفرنٹ کرنے والی ایک طاقت موجود تھی۔ وہ اپنے مارکسزم کی بنیاد پہ چل رہے تھے، اور کولڈ وار کی صورت میں معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ 89 کے اینڈ پر جو سوویت یونین ہے وہ شکست اور اس کا شکار ہو گیا۔ امریکہ جو ہے وہ سول سپریم پاور آن ارتھ بن گیا۔ اچھا، سوویت یونین کے جو خطرات تھے یا اس کی طرف سے جو خطرہ سامنے پیش آ رہا تھا، اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نیٹو بنائی گئی تھی۔ پہلے سیٹو سینٹو یہ ساری چیزیں بھی کوشش کی گئیں درمیان میں، لیکن نیٹو کو بنیاد یہی تھی جو بتائی گئی۔ اب وہ سوویت یونین ختم ہو گیا تو بات سامنے بڑی کلیئر تھی، اور پوچھا بھی گیا کہ جب آپ کا میجر ایک اینمی ہے وہ ختم ہو گیا تو اب نیٹو کے رہنے کا جواز کیا ہے؟ تو جواز یہ فراہم کیا گیا کہ مسلم فنڈامنٹلزم ایک چیز ہے، مسلم ایکسٹریمزم ایک چیز ہے، ریڈیکلائزیشن ایک چیز ہے، یعنی آئندہ ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان بحیثیت انڈیویجول بھی کسی حد تک، لیکن زیادہ فوکس جو دیا گیا وہ مسلم آئیڈیالوجی وہ والی جو کہ ان کو ایک اجتماعیت میں پروتی ہے، اور وہ اجتماعیت میں جو پروتی ہے تو وہ سیاسی، معاشی، معاشرتی تینوں حصوں کے اندر غلبہ چاہتا ہے اسلام، اور وہ اینٹی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتی ہے متبادل نظام کے طور پہ۔ اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئیں، وہ کلیش آف سیولائزیشن جو سیموئل ہنٹنگٹن کی تھی، اور پھر بہرحال فرانسس فوکویاما نے تو کہہ دیا تھا دی اینڈ آف ہسٹری، اس نے تو کہہ دیا تھا بس یہ امریکی سیولائزیشن یا یہ ویسٹرن ماڈرن ڈیموکریسی ہے، اس کے بعد ختم ہے سب کچھ۔ لیکن یہ مڈل ایسٹ کا جو معاملہ ہے
اس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو فیصلہ ساز ہیں، اور فیصلہ سازوں میں نہ بل کلنٹن تھا، نہ جارج ڈبلیو بش تھا، نہ اوباما تھا، نہ ہی ٹرمپ تھا، نہ ہی بائیڈن تھا. وہ کچھ اور ادارے ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پہ ایک حکومت ہوتی ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، تو ساری دنیا میں یہ چلتا ہے. وہ ڈیپ اسٹیٹ ہے وہاں کی، وہ فیصلے کرتی ہے. ان کے نزدیک ریاست اسرائیل کی توسیع سب سے اہم ایک معاملہ ہے، اور کچھ ٹارگٹس کو انہوں نے جنگ کے ذریعے اچیو کرنا تھا، اور کچھ ٹارگٹس کو انہوں نے گڑ دے کر ہلاک کرنا تھا. اور 2011 میں مجھے یاد پڑتا ہے جب یہ اوباما اس کی سیکنڈ ٹرم بنتی ہے غالباً، اس وقت ہیلری کلنٹن اس کی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، تو اس نے پیوٹ ٹو ایشیا پالیسی اپنی جو تھی اس کا اعلان کیا تھا. پیوٹ ٹو ایشیا یہ تھا کہ آئندہ کی تمام جتنی امریکن وارفیئر ہوگی، وارفیئر میں ذرا بلنٹلی کہہ رہا ہوں اس کو، بنیادی طور پہ تو کوئی نام کچھ اور دیتے ہیں کہ ہم وہاں کامرس کریں گے، اپنی پریزنس وہاں رکھیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن مقصد یہ تھا کہ ایک تو وہ ساؤتھ ایشیا جو ہے وہاں کے اندر، فار ایسٹ کے اندر، یعنی کہ یہ جو ملیشیا، فلپینس، ویتنام، چائنا، یہ ایریاز، اور دوسرا مڈل ایسٹ. اور مڈل ایسٹ میں بادشاہتیں اس کی ہسٹری دیکھ لیں، وہ قائم کرنے میں بھی امریکہ کا ہاتھ رہا ہے، ان کو پروان چڑھانے میں بھی امریکہ کا ہاتھ رہا ہے، ان کے ذریعے مقاصد حاصل کرنے میں بھی امریکہ کا ہاتھ رہا ہے. اور اب جب کہ وہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل اس نہج پہ کھڑا ہے کہ غزہ تو بہرحال انہوں نے ایک طرح سے تباہ و برباد کر ہی دیا ہے، اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے ویسٹ بینک، لیکن جنگی مد مقابل کے طور پہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جنگی مد مقابل کے طور پہ اگر کوئی اہمیت رکھ سکتے ہیں مستقبل میں، اور مستقبل کی احادیث جس کے بعد ابھی ہم تذکرہ کریں گے بھی انشاءاللہ، جو مستقبل کی احادیث ہیں ان کے اندر بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ جو چیلنج ہے وہ مڈل ایسٹ، اور مڈل ایسٹ سے آگے بڑھ کے پھر ہمارا جو ایریا ہے، ہمارا جو ریجن ہے وہ ہے. تو یہ کوئی پس پردہ مقاصد نہیں تھے، بڑے کھلے مقاصد تھے. اپنے پہلے دور حکومت میں بھی ابراہیم اکارڈز کے نام سے اس نے یہ کام کیا کہ وہ نارملائز کروائیں ان کے ساتھ تعلقات. وہ جو کہ عرب کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتے، تسلیم کریں. کچھ افریقہ کے ممالک اب بھی یہی چاہتا ہے، یہی چاہ رہے. برگیڈ صاحب یہ فرمائیں کہ حالیہ دورہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوا، اور اس میں مسلمان حکمران جتنے بھی تھے بائی اینڈ لارج، سب نے جس پرجوش انداز میں ویلکم کیا ہے اور والہانہ استقبال کیا ہے ایک ایسے ملک کے سربراہ کا کہ جس کے ہاتھ جو ہے وہ فلسطینی مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، خاص طور پہ معصوم بچوں کے خون سے رنگے ہوئے. اور یو این او کی حالیہ رپورٹ جو آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آئندہ کچھ گھنٹوں اگر خوراک کی سپلائی نہ دی گئی تو بہت سے بچے جو ہیں وہ مطلب یہ کہ شہید ہو جائیں گے صرف بھوک کے ہاتھوں. تو ایسے بندے کا استقبال، ایسے ملک کے سربراہ کا استقبال کیا معنی رکھتا ہے؟ اب جتنی بھی دنیا کی اسٹیٹس ہیں وہ ریئلزم اسکول آف تھاٹ کے تحت اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کام کرتی ہیں. تو جب ہم امریکہ کو کہتے ہیں کہ اس نے وزٹ کیا فار اینی ریزن، تو اس نے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کیا. جو اسٹیٹس نے ان کے ساتھ کانٹریکٹس کیے یا ڈیل کیے انہوں نے وہ اپنے انٹرسٹ میں کیے. اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں انہوں نے جو کانٹریکٹس کیے یا ڈیلز کیے اور جس طریقے سے ان کا استقبال کیا، کیا وہ ان کا نیشنل انٹرسٹ تھا؟ نیشنل انٹرسٹ مینس کہ ان دی اوور آل انٹرسٹ آف دی پبلک، ان دی اوور آل انٹرسٹ آف دی اسٹیٹ، اینڈ ناٹ ان دی انٹرسٹ آف فیو رولرز اور monarch اور یا رولنگ ایک چھوٹی سی مارجنل فریکشن جو ان کے اوپر بیٹھی ہوئی. تو جب آپ اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو جو سینٹیمنٹ عرب لیڈرز نے شو کیا، دیٹ از ناٹ اے ریفلیکشن آف دی پین اسلامزم یا پین عربس. اٹ از پیورلی کہہ لیں کہ اٹ از دی انٹرسٹ آف دی فیو رائل فیملیز ہو آر رولنگ دوز اسٹیٹس اور دوز کنٹریز. تو پبلک جو ڈومیسٹک پبلک اوپینین ہے دیٹ از ٹوٹلی اگینسٹ دیٹ، اور اسی کو سنب کرنے کے لیے دے ہیو آلویز بین ایجنگ ٹورڈز امریکہ فار پروٹیکشن اینڈ گارنٹیز. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ monarchs، ابھی آپ دیکھیں کہ جب اسپرنگ ریولوشن آیا 2010-11،
اس کے اندر جتنے بھی مونارکس تھیں یا جتنی بادشاہتی تھیں وہ ون آفٹر دی ادر کولیپس کر رہی ہیں, ختم کر رہی ہیں, کیونکہ وہ انٹرنیشنل نارم وہ ہمارے سسٹمز میں فٹ آتی نہیں ہے. یعنی جس کو ڈیموکریٹک نارمز اور جس کو ویسٹرن فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں ان کو وہ سوٹ نہیں کرتی, اتھارٹیرین رول. لیکن جہاں پہ انہوں نے کسی کے ساتھ بارگین کرنا ہوتا ہے تو ان کو اتھارٹیرین رول سوٹ کرتا ہے کہ اٹ از ون ٹیبل ون مین ایجنڈا, ایک ون ونڈو آپریشن. آپ ایک کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں انسٹیڈ کہ وہ لیبوریس ڈیموکریٹک سائیکل میں پڑیں جہاں پہ کیبنٹ نے اپروول دینی ہے, سینٹ نے, گورنمنٹ نے, اور پھر اس کے اندر میسز کی آواز بھی شامل ہو, آڈینس, پبلک, سب کی آواز شامل ہوتی ہے. تو اپوزیشن احتجاج کر رہی ہوتی ہے, اپوزیشن احتجاج کرے, تو دیٹ از ناٹ سمپل. جبکہ اتھارٹیرین رول میں اٹ از ون ونڈو آپریشن. یو جسٹ ہیو ٹو کنونس دی رولر, اور فار دیٹ میٹر جو کنونس کریں یا بلیک ڈیپ اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ whosoever is controlling directly or indirectly that state, تو وہ اس کے ساتھ. اس صورت کے اندر ابھی جب انہوں نے انگیج کیا تو دو آپشنز تھیں عرب لیڈرز کے پاس کہ وہ یا تو اس کو کنفرنٹ کرتے اور اس طریقے سے اتنا وارم ویلکم نہ کرتے جو کہ جس حساب سے کیا گیا. لیکن انہوں نے اوور آل کانٹیکسٹ کو دیکھا جہاں پہ دے ہیڈ آپشن ٹو ایدر اسٹے ان دی یو ایس کیمپ اور جوائن دی اینٹی یو ایس کیمپ وچ از امرجنگ ان دی شیپ آف رشیا اور چائنا. چائنا کی جو ٹریڈ وار کے کانسیپٹ کے اندر اوور آل اٹ ہیز چیلنج دی گلوبل پولیٹیکل آرڈر, اس کو اسٹیٹس کو اس نے چیلنج کر دیا. اور اس جب گلوبل اسٹیٹس کو اس نے چیلنج کیا ہے تو دیٹ چیلنج از ناٹ ٹو اینی ون بٹ ٹو اونلی ٹو, اسپیشلی امیرکا اینڈ اٹس allies in the form of ویسٹ جن کو ہم یورپ کہتے ہیں. تو ان کے پاس مجبوری تھی, they didn't want to annoy America and at the same time they want to have good cordial relations with China, but this would not go for very long. they will have to get into one camp straight away. جس طرح کہ کولڈ وار کے اندر آپ نے دیکھا کہ either you were part of the Warsaw Pact or you joined the NATO or the Western camp. تو دونوں کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں یا جس طرح نان الائنڈ موومنٹ والے لوگ تھے, انڈیا واز پارٹ آف دیٹ, وہ دیٹ ڈز ناٹ سسٹین ویری لانگ. اور ان دس کانٹیکسٹ کے اندر میں ایک فریز کہہ کے اس کا آنسر ختم کروں گا کہ اس کے اندر جو پرسنل ایجنڈا, پرسنل انٹرسٹ اور پرسنل پریورٹیز تھیں انہوں نے سپرسیڈ کر دیا جو ایک امہ کی ایسپیریشنز تھیں یا اسلامک ممالک کی ایسپیریشنز تھیں یا ان کی پریفرنسز تھیں. دے ٹرائی ٹو اگنور اور ڈائیورس پیلسٹائن آل ٹوگیدر just to please America, but this would not go very long. This will have a shock effect from their own domestic audience. ذوالحق صاحب, ابھی ہماری گفتگو میں بھی اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ ہوا ہے اس کے بھی بیک گراؤنڈ میں کہیں کہیں ذکر آیا ابراہیم اکارڈ کا. یہ بتائیں کہ ابراہیم اکارڈ منصوبہ ہے کیا, اور ظاہری طور پہ جو اس کے مقاصد بتائے جاتے ہیں اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا فریب؟ وسیم صاحب, اس کو دیکھنے کا لینس کون سا آپ لگاتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابراہیم اکارڈز کو بنیادی طور پہ بتایا تو یہی جاتا ہے کہ ایک جو ابراہیم علیہ السلام سے چلنے والے مذاہب, جس میں سب سے پہلے جوڈائزم آتا ہے, پھر کرسچینٹی اور پھر اسلام, ان کو بڑی سادہ الفاظ میں ناظرین کے لیے سیم پیج پر لانے کے لیے کچھ کوشش کی جائے. اگر ان کے آپس میں تعلقات خراب ہیں تو انہیں سیاسی کزن کہہ دیا جاتا ہے, سیاسی کزن کہہ دیا جاتا ہے, کلنٹن نے کہا تھا جی. لیکن اصل اگر اس کی گہرائی میں جا کے دیکھا جائے تو ایک کویسچن میں ریز کرتا ہوں, جب 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی جاتی ہے فلسطین کے حوالے سے کہ 2 ریاستی حل, محمود عباس تو جو فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے وہاں پہ حکومت قائم ہے اس کا صدر ہے, وہ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, مجھے یہ میرے لیے قابل قبول ہے, میں تسلیم کرتا ہوں. کیا نیتن یاہو بھی تسلیم کرتا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن؟ دا آنسر از نو. ان کے نزدیک صرف ایک اسٹیٹ ہے, باقی سب یہ باتیں جتنی ہیں دھوکہ ہیں. اب یہ ابراہیم اکارڈز کا بھی مقصد یہی تھا کہ ایک سافٹ ریولیوشن کے ذریعے ایک
ایسے طریقہ کار کے ذریعے جس میں آپ کو جنگ استعمال نہ کرنی پڑے. کچھ ممالک جو اہم ہیں، اور اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ابراہیم اکارڈز کی جب بات شروع ہوئی تھی، کیونکہ یہ تو ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں باقاعدہ اس کو سامنے لایا گیا نا. اس سے کچھ پہلے چلے جائیں تو 9/11 کے بعد کچھ ممالک کو انہوں نے بڑے سخت طریقے سے دبایا اور ان کے اوپر حملے کیے جو کہ ریاست اسرائیل کے لیے خطرہ ہو سکتے تھے، یہاں تک کہ تباہ و برباد کر دیا. ان میں عراق بھی شامل تھا اور افغانستان بھی تھے. افغانستان کے اوپر حملہ تو خیر 9/11 کے فوراً بعد ہی تقریباً ہو گیا تھا، اکتوبر نومبر میں 2001 میں، اور عراق میں 2003 میں ہوا، اور وہ یونائٹڈ نیشنز نے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا تھا حملے کو. جس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز ٹائپ کی آرگنائزیشن جو تھیں وہ اپنی جو طبعی عمر ہے وہ پوری کر چکی تھیں اس وقت تک. اس کے بعد تھوڑا آگے چلے، عراق کو بھی تباہ کر دیا. وہاں کون تھا، کتنا ظالم تھا، اس بات کو چھوڑ دیں آپ. پھر عرب سپرنگ جس طرح برگیڈ صاحب فرما رہے تھے، لیبیا، سیریا، ادھر سے تیونس سے سٹارٹ ہوا. ہو سکتا ہے وہ انڈیجنسلی شروع ہوا ہو، لیکن وہ پھر اس بینڈ ویگن کے اوپر آپ نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے جمپ کیا جو ویسٹرن نیشنز ہیں اور اس کو استعمال کیا. ایک جگہ انوملی آئی، ذرا ہٹ کے معاملہ آ گیا، وہ ایجپٹ تھا. وہاں اخوان کی حکومت قائم ہو گئی. اب وہ قابل قبول نہیں تھی، تو وہاں پہ جو پاکستان میں کسی دور میں جو امریکن سفیر رہی ہوئی تھی وکٹوریا نیولینڈ، وہ خود وہاں بیٹھ کے اس نے آپریشن دیکھا، اوورسی کیا اس کو کہ کس طرح جنرل حسنی مبارک، اس کے بعد یہ عرب سپرنگ آئی، عرب سپرنگ کے نتیجے میں الیکشنز ہوئے، اخوان جیت گئے. اب ان کو ختم کرنا تھا تو سال کے اندر اندر ان کے اوپر مختلف چارجز لگا کر جنرل سی سی کو لا کر ان کا تختہ الٹ دیا گیا. اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ سب کے علم میں ہے. اور پھر اس وقت کے ٹائم میگزین میں جو ایک کور تھا، گڈ ڈیموکریسی بیڈ ڈیموکریسی، ڈائیکاٹمی دیکھیں، یہ دیکھیں اصطلاح کیسے استعمال کی گئی کہ ڈیموکریسی بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حالانکہ وہ تو بہرحال ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے والے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اتھارٹیرینزم یا منارکس جو ہیں وہ برے بھی ہوتے ہیں ان کے نزدیک، لیکن کئی دفعہ ان کے کام کے بھی ہوتے ہیں. ابھی ابراہیم اکارڈز کے ذریعے جب سٹارٹ میں آئے تھے تو واشنگٹن میں جب معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت یہ یو اے ای، بحرین، موروکو، سوڈان اور پھر اس کے بعد عمان، اس کو بھی عمان، او سے جو سٹارٹ ہوتا ہے ملک، ان کو اس میں شامل کیا گیا. اور سب کو کچھ نہ کچھ گارنٹیز دی گئی تھی. مثلا یو اے ای کو یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ ویسٹ بینک کے اوپر اب دوبارہ حملے نہیں ہوں گے. اسی طرح نائل کا معاملہ، دریائے نیل کا معاملہ چل رہا تھا، وہ چند افریقی ممالک کو اس کے اوپر گارنٹی دی گئی. ایک ملک کے پیسے رکے ہوئے تھے ان کو وہ واپس کرنے کی گارنٹی دی گئی. مطلب گارنٹیز کچھ دی گئی، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات نارملائز کریں. اور اس نارملائزیشن میں کیا شامل تھا؟ ایک تو سفارتی سطح کے اوپر تعلقات ان کے ساتھ ٹھیک کریں. اس کا مطلب ہے ان کی ایمبیسیز موجود ہوں، آپ کی ایمبیسیز ان کے پاس موجود ہوں، وہ جیسے چاہیں آئیں جائیں. ان کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہ ہو فلائٹس وغیرہ کی، ٹریڈ ان کے ساتھ بڑھے، یہ ساری چیزیں موجود ہوں. یہ سافٹ ریولوشن کے ذریعے وہاں کوشش کی گئی. اور بات پھر وہی ہے کہ عوام کی جو بڑی تعداد ہے وہ آن بورڈ نہیں تھی ان چیزوں میں. عوام کی زیادہ بڑی تعداد آن بورڈ نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے نہیں تھی کہ اس سارے معاملے سے پیلسٹین کو مائنس کیا جا رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ نیتن یاہو نے 2024 اور 2023 دونوں میں جب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں خطاب کیا تو جو نقشے دکھائے اس میں there was no Palestine، blessed اور cursed lands کو دکھایا اس نے وغیرہ وغیرہ. تفصیل کا موقع نہیں اس وقت. تو ابراہیم اکارڈز کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا باقاعدہ کہ کس طرح سے رام کیا جائے ان عرب ممالک کو اور کچھ دیگر یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ مشرق وسطیٰ، ہم وہ بنیادی طور پہ اپنی لینگویج میں مینا کہتے ہیں اس کو. مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ، شمالی افریقہ، وہ شامل کرتے ہیں اس کو. اس کے اندر مراکش بھی شامل ہے، ایجپٹ بھی شامل ہے، اس کے اندر یہ لیبیا وغیرہ سارے وہیں پہ آتے ہیں. تو یہ بنیادی مقصد تھا. اب دوبارہ وہ ابراہیم اکارڈز 2 کے نام سے اس کو زندہ کرنا چاہ رہا ہے، مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. اور کسی حد تک اس کو کامیابی بھی ملی ہے اس دورے کے اندر. دیکھیں آپ تو جس طرح استقبال کیا گیا ہے، جس لیول کے اوپر اور جس میگنیٹیوڈ کے معاہدے ہوئے ہیں
کہیں وہ 1.2 خرب ڈالر کا معاہدہ ہے, کہیں 600 ارب ڈالر کا معاہدہ ہے. تو یہ تو بنیادی طور پہ اس کو خوش کرنے کے لیے تھا, اور بہت ساری چیزیں بھی تھیں جو عرب ممالک نے کی, لیکن ایلیٹ جنہیں اشرافیہ ہم کہتے ہیں, یہ ان کا کیا ہوا کام ہے, عوام اس کے اندر نہیں تھے. ایک بس آخری بات, اس کے بعد میں کمپلیٹ کروں گا اس آنسر کو. جس پہلے دور حکومت میں یہ ایبراہم اکارڈز آئے تھے سامنے, اس وقت ٹرمپ کی طرف سے ہی, اچھا ایبراہم اکارڈز میں جو آگے تھا وہ جیریڈ کشنر تھا, اس کا داماد جو تھا, ٹرمپ کا داماد, اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود جو کام کیے تھے, جن میں سے بہرحال وہ تل ابیب سے ہمیں ایمبیسی کو شفٹ کرنا بھی تھا یروشلم میں. ایک اہم کام تھا ڈیل آف دا سینچری, اور ڈیل آف دا سینچری کیا تھی کہ ویسٹ بینک کا 75% ایریا, اب مجھے مستحضر نہیں ہے 75 یا 85% ایریا, وہ ضم کر دیا جائے اسرائیل کے اندر. وہ قبول تو نہیں کیا کسی نے, لیکن اس نوعیت کے منصوبے تھے. تو یہ چھپے ہوئے نہیں ہیں, یہ سب کے سامنے ایبراہم اکارڈز کا بھی اسی. اب اگر لیٹس سے مسلمان ممالک کا ایک اہم ترین لیڈنگ نیشن, جہاں پر مقدسات بھی ہیں, وہ ایکسیپٹ کر لے اسرائیل کو, تسلیم کر لے, قبول کر لے, تو باقی مسلمان ممالک انکلوڈنگ پاکستان ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ ٹرینڈ سیٹر بن جائے گا. بالکل. برگیڈیئر صاحب, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عالم عرب کا جو ایک اہم ملک ہے شام, جہاں ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی اور بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ گرائی گئی, اور اس کی جگہ احمد الشرح کی حکومت جو ہے وہ آئی. جب سے اس کی حکومت آئی ہے, امریکہ کے لیے وہ قابل قبول, نہ صرف قابل قبول بلکہ موسٹ فیوریٹ وہ بنتا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہوا ہے کہ اس پہ امریکی پابندیاں ختم ہوئی ہیں. پھر اسی دورے میں اس کے ساتھ ایک خصوصی ملاقات کا اہتمام کیا گیا, جو کسی زمانے میں دہشت گرد تھا. اب اس کے ساتھ خصوصی ملاقات امریکی صدر فرما رہے ہیں. اس کی سر کی قیمت لگی ہوئی. جی بالکل. آپ یہ فرمائیں کہ ایک ایسا بندہ جو کسی وقت میں دہشت گرد تھا, اب وہ ایک ملک کا سربراہ ہے, اور یہ امریکہ جو اتنا اہم دورے پہ آئے تھے ان کے صدر, ان کے لیے کیسے قابل قبول بن گیا, اور یہ تبدیلی امریکی رویے میں کیسے آئی؟ میں جو آپ کا پچھلا کویسچن تھا ابراہم اکارڈ, اس سے کنیکٹ کروں گا اس کے آنسر کو. ابراہم اکارڈ کی جو پریویس ورژن ہے اس کو ہم کہتے ہیں I2U2. انڈیا, اسرائیل, USA اینڈ UAE. تو یہ 4 ملک بیسیکلی تھے. اس کا پھر ورژن آیا ابراہم اکارڈ جو ٹرمپ نے اپنی فرسٹ ٹرم میں 2020 میں دیا, اور پھر اب اس کا جو کہتے ہیں کہ فاردسٹ ورژن, وہ پچھلی دور حکومت میں امریکہ کے بائیڈن کے وقت میں وہ آیا IMEC کے تناظر میں, جو کہ ہے انڈیا, مڈل ایسٹ, یورپ اکنامک کوریڈور. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر 3 پرماننٹ کارڈینلز ہیں جن کو ہم وی کی ناٹ اگنور. یہ جتنا بھی گیم پلان بنتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر اسپیشلی, یہ اس کا پہلا تناظر یہ ہے ٹو آئسولیٹ ایران, دوسرا اس کا ہے ٹو آئسولیٹ اور منیمائز دی امپیکٹ آف چائنا, اور تیسرا اس کا امپیکٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ ان تمام اسٹیٹس کو اس لیول پہ نارملائزیشن آف ریلیشنز ود اسرائیل لے آئیں کہ جہاں دے ایکسیپٹ اٹ اینڈ دے ڈونٹ ٹیک اسرائیل ایز این اینیمی. اور جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا ٹریڈ بھی لیگل ہو جائے گا, پھر آپ کے بہت ساری جو قباحتیں ہیں ڈپلومیسی کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ تو اوور آل کانٹیکسٹ ہے جہاں پہ امریکہ اسٹیئر کر رہا ہے ایک ایسے ریجنل پولیٹیکل آرڈر کو, ناٹ گلوبل پولیٹیکل آرڈر, جو جس کے اندر جتنی بھی مڈل ایسٹرن اسٹیٹس ہیں یہ ایکسیپٹ کر لیں اسرائیل کو, اپنے ریلیشنز کو نارملائز کر لیں, اور پھر اپنا ٹریڈ وغیرہ ایڈجسٹ کر لیں, اور اس کا امپیکٹ آئے ایران کے اوپر, ایران آئسولیٹ ہو جائے, اور پھر ساتھ ہی چائنا, اور اگر رشیا ریسرجنس کی طرف جاتا ہے تو رشیا کو آئسولیٹ کر کے وہی کولڈ وار کیمپین کہ امریکہ اپنا کیمپ بڑھانا چاہ رہا ہے. ابھی اگر ہم آتے ہیں احمد شرح یا جولانی جس کو آپ کہہ رہے ہیں, ریکگنائزڈ القاعدہ کا ممبر بھی رہا, IS کا بھی رہا, اور اس کے اوپر ہیڈ منی تھی ڈکلیئرڈ. تو آفٹر 25 years آف اینی ڈائلاگ بٹوین US اینڈ سیریا, یعنی بشار الاسد کے آنے سے لے کے ٹوٹل ان کی حکومت تقریباً 50 سال کی ہے, باپ اور بیٹے کی, بڑا ٹائرنٹ ایک رجیم رہی, پیپل ور اوپریسڈ,
اور یہی شاید ڈومیسٹک پلس تھی جس نے مجبور کیا ایکسٹرنل فیکٹر کو یا ایکسٹرا ریجنل فورسز کو کہ وہ امپلیمنٹ کریں رجیم چینج آپریشن کو، بالکل، جس کو پبلک نے سپورٹ کیا. دے مے ناٹ بی ٹوٹلی cognizant of the implications in the longer term. تو انہوں نے جو سٹنگ ایک ٹائرنٹ تھا اس کو ہٹانے کے لیے they favored and they supported Julani, or for that matter a regime change orchestrated by the West, or especially particularly with reference to USA. تو 25 سال کے بعد ڈائلاگ ہوا، لیکن وہ ڈائلاگ دیکھنے کی، اس کی کانٹیکسٹ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ 33 منٹس کی آلموسٹ ایک میٹنگ ہوتی ہے جولانی کے ساتھ ٹرمپ کی آن ہز وے بیک فرام ونس فلائنگ فرام UAE، تو اس 33 منٹ میں جو پریس ریلیز آتی ہے اور پھر وہ خود ڈکلیئر کرتا ہے ٹرمپ، ہی پٹ اپ فیو ڈیمانڈس. He said کہ we will remove، اور یہ ایک war torn ایریا ہے، people should go for progress، لیکن ہم وہ تمام sanctions ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں، لیکن fulfilling these conditions by the Syria. اور وہ 4 conditions اس نے کہی. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ Syria should accept Israel first. Second, they should expel or deport the Palestinians, which he declared them as terrorists. Third, کہ they should start normalized relationship with the rest of the countries and especially Israel. And fourth, most importantly, کہ they should own the responsibility of ISS, which is presently effective in northeastern Syria. کہ اس کی رسپانسبلٹی آپ خود لیں. نہیں، اس کے خاتمے کی رسپانسبلٹی نہیں، اس کی رسپانسبلٹی کہ they will not, knowing that what is ISS, who planted them, who had been using them, چاہے وہ US تھا یا جولانی تھا، ISS was actually a component used by them. تو taking responsibility of their actions کہ they will not act. یہ جو باقی پہلے والی 3 ڈیمانڈز ہیں، normalization of their relation with Israel, deporting Palestinians and accepting Israel، ان تینوں کے ساتھ وہ ISS they will not create any problem or create any hurdle, and in return we will remove sanctions and we will build economy, we'll go for joint trade. اس کے بعد جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ جولانی کی اسٹیٹمنٹ ہے. جولانی نے اس کے بعد جو جب ونس دی ٹرمپ ڈپارٹیڈ تو اس کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اٹ از اے پازیٹیو اسٹانس اینڈ بریو اینڈ کریجیس اسٹیپ بائی دی ٹرمپ ویئر ہی اسٹیپ فارورڈ ٹو ہیلپ سیریا. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا سیریا یا سیرین پبلک اس سب کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرے گی. تو وہ میں نے جو کہا نا کہ ابراہم اکارڈ، I2U2 کہہ لیں یا IMAC کہہ لیں، اس سارے کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ یہ سارے کا سارا وہی گیم پلان ہے، یہ وہی نیکلس کھڑا کیا جا رہا ہے جس کے اندر ایران کو آئسولیٹ کرنے کی اور چائنا کو آئسولیٹ کرنے کی یا اس کو ڈیپرائیو کرنے کی آف نیو الائنسز کوشش کی جا رہی ہے. اور فار دیٹ میٹر ویسٹ اور اسپیشلی دی امریکہ اینڈ اسپانسرڈ بائی اسرائیل دے آر ریڈی ٹو کنسیڈ اینی کنسیشن ٹو اینی ون انکلوڈنگ. ابھی آپ دیکھیں کہ اسی دورے کے دوران انہوں نے ایران سے بھی کہا کہ جی وی آر ریڈی، ٹرمپ سیڈ کہ وی آر ریڈی ٹو نیگوشیٹ، آئی ایم مین آف پیس، آئی ڈونٹ وانٹ وارز، آئی ایم ریڈی ٹو نیگوشیٹ ود ایران آن 3 demands. فرسٹ کہ unconditional and complete rollback of nuclear. Second, stop supporting proxies and armed militias anywhere, چاہے وہ ہوتیز ہیں. And third, normalization of relations with Israel. اگر اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو یہ وہ چھوٹے گریٹ گیم سے بڑی گریٹ گیم آ جاتی ہے جہاں پہ جو واحد رائیول امریکہ از کنسیڈرنگ از چائنا. تو اس میں وہ ساروں کو ملا کے آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن لاسٹ تھنگ آئی ول سے کہ ایک طرف جولانی کا رسپانس آپ نے دیکھا، ہی ویلکمڈ اٹ، جبکہ جو فارن منسٹر ہیں ایران کے آفٹر دس اسٹیٹمنٹ ہی سیڈ اٹ از آل ربش اینڈ اٹ از deceitful, exact word اس نے کہا, it is deceitful, we have already been stung many times and we don't want to trust. So یہ ایک greater game plan کے اندر امریکہ in different regimes even بائیڈن باقی بھی یہ اس چیز کو پرسو کرتے رہے ہیں کہ they have to isolate
ایران اگر وہ مانتا نہیں ہے ان کی ٹرمز پہ, اور اگر وہ مان جاتا ہے دین دیئر مین ٹارگٹ از چائنا اینڈ فار دیٹ میٹر مختلف اوقات میں اپنے مطالبات جو ہیں وہ دہراتے رہتے ہیں, پریشرائز کرتے رہتے ہیں اور کانسٹنٹلی کرتے ہیں. دے آر ایکچولی سپورٹنگ دی اسرائیلی لابی in America, and they cannot take their hands off from Israel because they know کہ Israel without US support may not sustain for even a week. صحیح فرما رہے ہیں. ذوالق صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے پاک بھارت جو حالیہ کشیدگی ہوئی حالیہ دنوں میں, اس میں اسرائیل جو ہے وہ پوری طرح انوالو تھا. وہ اس وجہ سے کہ جو ڈرون پاکستان نے گرائے وہ سارے اسرائیل ساختہ تھے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ جو شروع کی گئی پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد, یہ اصل میں تو ادھر سے توجہ ہٹانے کے لیے تھی مسلمانوں کی, جو نسل کشی کر رہا ہے اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کی, اس ادھر سے توجہ ہٹانے کے لیے تھی. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی وسیم صاحب, دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں ایک یوں کہہ لیں کہ فارن پالیسی کا کارنر سٹون دے دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا, یقیناً تم پاؤ گے مسلمان اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمنی میں جن لوگوں کو, ان میں کون کون ہوں گے؟ یہود, ان کا نام پہلے ہے, اور اس کے بعد مشرکین. تو یہ جو یہود اور ہنود کا گٹھ جوڑ جس کی ہم بات کرتے ہیں, یہ آج کے نہیں, یہ 1400 سال پہلے بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں, اور تھرو آؤٹ ہسٹری ہم نے دیکھے ہیں یہ چیزیں دیکھی ہیں. اب اسرائیل جو ہے اس کا ایک بنیادی منصوبہ ہے, وہ اس کو اسٹیٹ آفیشیلی کرتا ہے جسے وہ گریٹر اسرائیل کا نام دیتا ہے, اور یقیناً اس کے لیے اس کو علاقہ بڑا کرنا ہے اپنا, پھر اس کو اپنے ایک مسائل کا انتظار ہے. یہ ساری ان کے آفیشیل اسٹیٹمنٹس ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے کنسپریسی تھیوری. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ان کا جو وزیر خزانہ ہے, منسٹر آف ٹریڈ اینڈ فائنانس, اسمارٹرچ, وہ پیرس میں کھڑے ہو کر پوڈیم جس پوڈیم پہ تقریر کر رہا ہوتا ہے, وہاں گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیا ہوتا ہے. جارڈن نے آفیشیلی اس کے اوپر اس سے احتجاج بھی کیا, رکھی نہیں نا, انہوں نے نہیں رکھی. اور اسی طرح جو ان کے مسیح کے بارے میں ان کے رہبائز اور باقی لوگوں کی باتیں سن لیں کہ وہ مسیح آئے گا. آخر مڈل ایسٹ میں آ کر آباد ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی آپ کو؟ ٹھیک ہے, آپ جاتے ہیں امریکہ کے کسی ترقی یافتہ ملک کے, امریکہ میں, یورپ میں, کسی ترقی یافتہ ملک میں, جب آپ کو یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے وہ جو ہٹلر کی وجہ سے مشکل پڑی تھی وہ ختم ہو چکی تھی, تو کسی ترقی یافتہ ٹھنڈے ملک میں جہاں پہ سہولیات بھی تھی وہاں جا کے رہتے. تو یہاں آئے کیوں ہیں؟ اسی لیے آئے ہیں, خاص مقصد کے لیے آئے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ 7 اکتوبر 2023 میں جب حماس نے حملہ کیا تو اس وقت وہ بھاگے بھی, تو پھر دیکھیں نا کس انداز میں بھاگے اور کہاں بھاگے ہیں. جی لیکن دیکھیے یہ سارا معاملہ, ابھی جو بریگیڈ صاحب نے بھی باتیں کی, اور آپ نے دیکھا چاہے صدر ٹرمپ ہو چاہے بائیڈن ہو, ایک کامن تھریڈ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ اسرائیل ہے. کامن تھریڈ اسرائیل کی حمایت ایٹ اینی کاسٹ ہر صورت میں کرنی ہے. اب وہ پاکستان کو ایز اے تھریٹ کنسیڈر کرتے ہیں. اگر اس وقت کی صورتحال کے مطابق یوں کہہ لیں کہ کلیئر اینڈ پریزنٹ تھریٹ نہیں, لیکن پوٹینشیل تھریٹ کے طور پہ ضرور دیکھتے ہیں. یہ ان کے بین گوریون نے بھی کہا تھا جو پہلا ان کا پرائم منسٹر تھا, یہ چند سال پہلے نتن یاہو نے بھی یہی باتیں کی تھی. اور اس کی 2 بنیادی وجوہات مجھے سمجھ میں آتی ہیں, بلکہ 3 اگر آپ کہیں تو. ایک تو یہ کہ پاکستان, اور سب سے اہم یہ کہ پاکستان جو ہے وہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے, اور آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ پاکستان کے علاوہ اگر کوئی دوسری ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ آئیڈیولوجیکل ہے, وہ اسرائیل ہے. اگرچہ وہ ریشل ہے, وہ ڈفرنس ہے, بڑا باریک سا ہے, تفصیل کا موقع نہیں اس وقت, اس کو دیکھا جا سکتا ہے, آپ گوگل پہ دیکھیں گے. وہ ایک ریس کی بنیاد پہ بنی اسرائیل, اگرچہ وہاں پہ جو اس وقت حکومت میں موجود ہے ان میں کوئی بنی اسرائیل والا نہیں ہے, یہودی. ٹھیک ہے, پاکستان البتہ اسلام کے نام پر قائم ہونے والی ایک ریاست ہے, نمبر 1. تو ایک آئیڈیولوجیکل پیرالل ہے, جس کو اسی نام سے اس نے کہا تھا کہ یہ عرب سے ہمیں خطرہ نہیں, our ideological parallel and equal and the biggest threat to us is پاکستان. اس وقت ابھی ایٹمی طاقت بھی نہیں تھے, پھر ایٹمی طاقت بن گئے, وہ ایک دوسرا خطرہ ہے سب سے بڑا. کہ اگر کچھ جذباتی لوگوں کے ہاتھ میں یہ معاملہ آ جائے, یا اتنا کارنر کر دیا جائے کہ جو بھی صاحبان اقتدار ہیں ان کے لیے مجبوری بن جائے, تو
اسرائیل کو ایک تھریٹ ہے اس چیز کا. اچھا اگر ڈائریکٹ تھریٹ نہ بھی ہو, رینج کی بات کی جاتی ہے عام طور پہ میسائلز کی, تو وہ ہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ مستقبل کی جو احادیث ہیں جن میں تذکر آتا ہے خاص طور پہ یہ کہ مشرق سے فوجیں جائیں گی, مہدی, حضرت مہدی, ان کی حکومت کو نصرت فراہم کرنے کے لیے, اور یہ کہ جو خراسان کا علاقہ وہاں سے سیاہ جھنڈے جائیں گے اور ان کو کوئی نہیں روک پائے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یروشلم کا نام تھا وہاں گارڈ نہ دیے جائیں. اور خراسان ان کو معلوم ہے, مشرق کے حوالے سے بھی ان کو معلوم ہے کہ جس وقت یہ بات مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے حدیث کے اندر, تو مشرق کی طرف یہ ایریاز آتے تھے. خراسان تو ڈیفائنڈ تھا, ویل ڈیفائنڈ تھا کہ جو پشتون بیلٹ ہے آپ کے افغانستان کی, خاص طور پاکستان کی, اور ساتھ پھر ایران کا ایک چھوٹا سا حصہ وہ بھی. تو یہ چیزیں ان کے سامنے ہیں, موجود ہیں. تو اس کا کاؤنٹر کرنا جو ہے وہ ان کے لیے انتہائی اہم ہے. ایک طریقہ کاؤنٹر کرنے کا یہ ہے کہ پاکستان کے حصے بکھرے کر دیے جائیں. ایک سائڈ پہ تو انہوں نے کوشش کر دی تھی, اس میں ہماری غلطیاں بھی تھیں, ہمیں مان لینی چاہیے 71 میں. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کو اگر کوئی ایک تو نقصان پہنچانا آسان نہیں ہے, انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے اپنی طرف سے, لیکن نہیں پہنچا سکے نقصان اس طرح سے, الحمدللہ. یہ اللہ کا ہی کرم ہے. دوسرا, اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو تو ملیٹنٹس کو کون سنبھالے گا؟ وہ اپنی جگہ موجود ہیں جن کو وہ ملیٹنٹس کہتے ہیں, جو کہ ایک اسلام کے جہادی فلسفے پر بلیو کرتے ہیں کہ اسلام ایک پولیٹیکل تھیوری کے طور پہ اسلام کو روکنا جو ہے وہ ناممکن ہو جی بالکل. ایک تو یہ بات ہے, اور یہ ہیلری کلنٹن نے کہا بھی تھا پاکستان از ٹو بگ اے اسٹیٹ ٹو فیل, مطلب یہی تھا کہ وہ کہاں سنبھالیں گے ان لوگوں کو. تو اس کا پھر طریقہ یہ انگیج کیا رکھو, اور انگیج کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ شیر خانی جاری رکھو. وہ یہاں مصروف رہے گا, جب یہاں مصروف ہوگا تو پھر اس کے حوالے سے کیسے سوچے گا. یہ ایک ویسے تو ملٹی ریٹ اسٹریٹجی ہے, اس میں بہرحال وقت کی جو ہے وہ قلت کے باعث ہم پوری تفصیل سے تو بیان نہیں کر سکتے. ملٹی ریٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, لیکن ایک بنیادی اسٹریٹجی ہے. وسیم صاحب, میں ایک پیورلی بینگ اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن ایک ڈفرینٹ اینگل, ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو بیان کرنا چاہوں. جو انڈو پاکستان اسٹینڈ آف ابھی آپ نے دیکھا, ایسکلیشن اینڈ امیجیٹلی ٹیمپریری ڈی ایسکلیشن, تو کیا دیٹس آل؟ میری اپنی اوپینین کے اندر اٹ واز جسٹ اے ٹریلر جو بھی ہم نے دیکھا. بالکل صحیح فرمایا. تھنگز آر اباؤٹ ٹو انفولڈ. اس کی کیونکہ جو آئر ہے انٹرنیشنل ریلیشنز ہے, وہ ہم پازیٹیوسٹ فلاسفی یا تھیری آف نالج کے اوپر چلتے ہیں زیادہ. امپیریلسٹ اپروچ ہوتی ہے جس میں یو نیڈ دی امپیریکل ایویڈنس اور آبزرویشن ٹو ویلیڈیٹ اور نلیفائی اینی آف دی تھیری. تو جب ہم کہتے ہیں کہ پازیٹیوسٹ کانسیپٹ یا فلاسفی, وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے اس چیز کو ویلیڈیٹ کرنا ہے تھرو آبزرویشن, اور یہ نہیں ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے یا یہ کانسپیریسی تھیری ہے. دیر میں بھی کانسپیریسی تھیریز, لیکن ہم اس وقت تک کسی چیز پہ بلیو نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس امپیریکل ایویڈنس یا آبزرویشن نہ ہو. امپیریکل ایویڈنس اس کیس میں یہ ہے کہ یہ سارا جو بھی اسٹینڈ یہ کانفلکٹ ہوا, ویری شارٹ لیوڈ کانفلکٹ, یہ کسی کے کہنے پہ ہوا یا انڈیا نے خود کیسز بلائے استعمال کرتے ہوئے, جس طرح وہ پہلے پلوامہ میں کیا اور پھر اس نے لانچ کر دیا ٹو کریٹ اسپیس فار وار, جبکہ پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ دیر از نو اسپیس فار وار. انڈیا ہمیشہ کہتا ہے کہ دیر از آلویز اے اسپیس فار لمیٹڈ وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان بفور گوئنگ ٹو نیوکلیئر. وہ نیوکلیئر کو ڈینائی کرتا ہے, پاکستان کہتا ہے کوئی اسپیس نہیں اور ہم نیوکلیئر جائیں گے جب بھی ہمارا تھریش ہولڈ ٹچ ہوگا. تو اگر اس نے اپنے کہنے پہ کیا یا کسی کے کہنے پہ بھی کیا تو اس کے ریباؤنڈ ہونے کی وجہ ان کے شاید اپنے ڈومیسٹک کنٹرول میں بھی نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈومیسٹک آڈینس اٹ سیلف دے نیڈ دی ریونج ایٹ دی مومنٹ. مودیز اون پرسنالٹی اینڈ اٹس اون اورا, وہ جو ریونجش ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے. اور دوسرا جو ویسٹ ہے اور خاص طور پہ اسرائیل اور امریکہ, وہ نہیں چاہ رہے کہ اب انڈیا سبڈیو کر جائے, جبکہ اس کو وہ گروم کر رہے ہیں ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا, ایز اے نیٹ
service provider as a regional power to counter China. Not with respect to Pakistan, they want to groom him and they are grooming him for long. लेकिन अब अगर इंडिया बाहर निकल जाता है और उसका कंपेटिटर पाकिस्तान बन जाता है, तो इसका मतलब है कि अनकंटेस्टेड चाइना विल बिकम द रीजनल पावर एंड इट विल कंटेस्ट अमेरिका. वो उसको स्टेटस को चैलेंज करेगा. बिल्कुल ये इजराइल को भी कबूल नहीं और ये अमेरिका को भी कबूल नहीं. तो मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में ये कहता होता हूँ कि दिस कॉन्टेस्ट was not between India and Pakistan. It was technological contest between the technologies of the West and Chinese technology. Exactly. ये उन दोनों के दरमियान था. अभी whosoever will establish the supremacy, तो they will set the global political order as well as the economic order. आप ये देखें ना, वो एक दिन के अंदर राफेल के शेयर कहाँ चले गए और J-10 के शेयर कहाँ चले गए. ब्रिगेडियर साहब, अभी खुरासान का जिक्र आया और रज़ाउल साहब ने फरमाया कि यहाँ से फ़ौजें चलेंगी खुरासान का इलाके से, जो हज़रत महदी की मदद के लिए जाएंगी और वहाँ पे झंडे नस्ब होंगे इस्लाम के और कुर्ब क़यामत जो है वो इस्लाम का बोलबाला होगा. आप ये फरमाएं कि अहादीस नबविया की रोशनी में कुर्ब क़यामत आलम अरब के अहम तरीन मुल्क शाम में जो हालात व वाक़यात रूनुमा होंगे वो क्या होंगे आपके ख्याल? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नंबर ऑफ अहादीस डिक्लेयरिंग टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ टाइम्स mentioned शाम. और जब हम बिलादुश शाम की बात करते हैं तो उसमें बिलादुश शाम इज़ नॉट जस्ट सीरिया. बिलादुश शाम के अंदर जो कंट्रीज़ आते हैं, ये खलीफा रशीदून के वक़्त की जो डिमार्केशन है और उससे पहले भी जो शाम का एरिया गिना जाता है, उसके अंदर सीरिया है, लेबनान है, उसमें जॉर्डन है, इज़राइल है, पैलेस्टाइन है, इज़राइल भी है. हाँ, यानी सेम. Israel itself is not a country. Actually, that is the illegal occupants of the Palestinian land. तो वो तो उन्होंने आके वहाँ बस वही एरिया जिसको हम वेस्ट बैंक, गजा और दरमियाना वाला इजराइल कहते हैं, दिस ऑल लैंड एंड सदर्न पार्ट ऑफ टर्की जिसमें हयात वाला एरिया कह लें आप. तो दिस ऑल एक्चुअली इंक्लूड्स ह्यूज एरिया. ये बिलादुश शाम कहलाता है. तो प्रॉफिट सेड, उन्होंने कहा कि blessed are blessing on be a sham. तो prophets asked why ya Rasulullah. तो he said कि the angels of Allah will spread its wing on it. फिर एक और हदीस में फरमाया कि the assembly point of the believers would be the Ghouta, that is a city near the Damascus. फिर एक जगह फरमाया कि you will be divided in armies. One army in the Yemen, one in Syria, and one in Iraq. So you better choose to be the part of the army in Syria. तो जब हम बिलाद शाम की बात करते हैं तो फिर एक जगह फरमाया कि ये जब एंड ऑफ टाइम्स या मलहमा या ग्रेट वॉर विल स्टार्ट, द बेस्ट पीपल दे विल माइग्रेट फ्रॉम एवरीवेयर एंड असम्बल इन बिलाद शाम. फिर जब इसी तरह एंड ऑफ टाइम्स की बात में प्रॉफिट की और जो प्रोफेसीज हैं उसमें जब दज्जाल का जिक्र आता है, जब ईसा इब्ने मरियम का जिक्र आता है, तो फरमाया कि वो मिनरेट पे उतरेंगे. दैट मिनरेट, द वाइट मिनरेट, इज इन डमस्कस इन सीरिया, और वहीं पे दज्जाल का होगा. और फाइनल जो शो डाउन या काउंट डाउन कह लें बैटल है बिटवीन दी, जिसमें प्रोफेसी में बताया गया कि हज़रत ईसा वो नेज़ा मारेंगे, वो नेज़ा जाके दज्जाल को लगेगा, वो ख़त्म होगा, और फिर जिस तरीके से आर्मीज़ बाकी जगहों से इकट्ठी होंगी और वो इन सपोर्ट ऑफ इज़राइल. तो इट इज़ अ ब्लेस्ड लैंड अल्लाह ताला के नज़र में, जहाँ से इस्लाम का रिवाइवल या रिसर्जेंस कह लें, हज़रत इमाम महदी की इमामत के अंदर और उनकी क़यादत के अंदर रिसर्जेंस होगी. एंड देन इट विल बी फाइनल शोडाउन होना है उसमें. शाम का, बिलाद शाम का जो आपने एरियाज गिनवाए, बड़ा रोल है उसका. इसमें सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट देखने की ज़रूरत है कि जब हम बिलाद शाम की बात करते हैं तो वहाँ पे जो प्रॉमिस्ड लैंड है, जो एज पर दी ओल्ड टेस्टामेंट
ڈیوٹرونومی اور جینیسس وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جو لینڈ پرومس کی گئی اسرائیلائٹس کو, وہ لینڈ بھی ابھی اس کے بالکل اپوزٹ کانٹیسٹنٹ آتی ہے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ یوفریٹس سے لے کے نائل کے درمیان کا جتنا لینڈ ہے, ڈفرینٹ پروفیسیز ہیں. ڈیوٹرونومی میں کسی اور طریقے سے بیان کیا گیا, اس میں ریڈ سی کا ذکر آیا. جینیسس میں جو ذکر آیا وہ پیورلی بتایا گیا کہ یور ڈسینڈنٹس ول بی گیون دی لینڈ بٹوین افریٹس اینڈ دی ایجپٹ ریور ان ایجپٹ دیٹ از نائل. پھر ایک جگہ پہ کہا کہ ایوری لینڈ بلانگس ٹو یور ڈسینڈنٹس ویئر دے ول اسٹیپ فٹ فرام ریڈ سی ٹو دی ریور نائل. تو یعنی ڈفرینٹ جو کانٹیکسٹ ہے اس میں یہ پرومسڈ لینڈ جہاں پہ وہ کانٹیسٹنٹ اکٹھے ہوں گے جنہوں نے فائنلی کامبیٹ کے اندر آنا ہے, فورسز آف مہدی. تو یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں فرام آر پوائنٹ آف ویو, اور ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. ان کی بھی جو جتنی کتابیں ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے جنریٹ ہونا ہے, یہ پورا جینیسس کہاں سے ہونا ہے. تو دے آر ٹوٹلی انڈرمائننگ دیم, سبجوگیٹنگ دیم, aligning them to accept Israel, accept their mythology and accept their subservience and be normalize their relations, تاکہ ان کا وہ ڈنگ ہی نکل جائے کہ جس کے اندر یہ کانٹیسٹ کر سکیں. ضیاء صاحب, بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ عالم عرب جو ہے, جتنی ان کے پاس دولت ہے, جتنی ان کی جن عیاشیوں میں وہ پڑے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلم امہ کی قیادت سے معزول کر دیا 750 سال قبل. آپ یہ بتائیں کہ اب کون سا ملک یا کچھ ملکوں کا اتحاد امت مسلمہ کی قیادت کا اہل ہے؟ وسیم صاحب, انتہائی اہم سوال ہے, اور یہ ویسے تو اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کے اوپر ہی ایک پورا پروگرام کیا جائے, لیکن میں بہت مختصراً یہ بات کروں گا. ایک تو جس طرح بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے, بلاد الشام اور جسے ہم ارض مقدس کہتے ہیں, یہ کافی زیادہ اس کا ایریا اوور لیپ کرتا ہے, تو کئی دفعہ لوگوں میں کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے, لیکن انہوں نے بالکل درست طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا کہ یہ بلاد الشام. اور بہرحال ان کی اپنی بکس کے اندر, چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو, چاہے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی ریولیشنز جو ان کی آخری بک ہے, ریولیشنز آف جان, اس کے اندر بھی کچھ چیزوں کا تذکرہ اس نے کیا ہے. مکاشفات جو اس کے ہوئے تھے ان میں بھی چند چیزوں کا تذکرہ. سر, ان کا فوکس اور ان کی کوششیں جو ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ انہیں بہت بہتر انداز میں پتہ ہے. جی پتہ ہے, جو ان کی انڈر دیکھیے, یہ جنگ جو ہے نا, اس کے لیئرز ہیں مختلف. ایک وہ لیئر ہے جو کہ تقریباً 4-5 صدیاں پہلے, بلکہ اس سے بھی پہلے کہہ لیں, میں کروسیڈ سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم اس کا ایویڈنس مل جاتا ہے آغاز کا, کہ پولیٹیکلی ڈومیننٹ فورس کے طور پہ سامنے آیا جائے. اور بہرحال پھر الٹیمیٹلی یہ ہوا, اور یہ 750 سال والی جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے, اس کے پیچھے بنیادی طور پہ جو عباسیوں کی خلافت تھی اس کا خاتمہ, وہاں سے عربوں کے ہاتھ سے وہ ڈور نکلی خلافت کی, اور پھر اگر دوبارہ حاصل کی تو وہ ترکوں نے کی آگے. ٹھیک ہے, تو وہ تقریباً 750 ایئرس آلموسٹ اسی طرح بن جاتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اسی دوران جو آپ کا جسے اس وقت ویسٹ کہتے ہیں, ویسٹرن سیولائزیشن, وہ ڈارک ایجز میں تھی, اور وہ پھر عروج کی طرف بڑھنا شروع ہوئی. اور اس میں ان کا رینائسنس کا پیریڈ بھی تھا, ریفارمیشن کا پیریڈ بھی تھا. چرچ اور اسٹیٹ کو انہوں نے سیپریٹ کیا, یعنی مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ریاست کو چلانے کے امور کے حوالے سے. اور اسی کی بنیاد کے اوپر پھر کیپٹلسٹ اور کیپٹلسٹک اکانومی کی بنیاد بھی رکھی گئی. آپ نے دیکھا پھر وہ یہ جو پروٹیسٹنٹزم ہے یہ وہاں پہ سٹارٹ ہوا. پروٹیسٹ سے مراد یہ ہے کہ کیتھولکس کی حکومت تھی, بادشاہ اور پوپ مل کے چلاتے تھے, اور وہ بادشاہ اور پوپ جو تھے ان کو سائڈ پہ کرنا, اور بہرحال حکومت عوام کے ذریعے. اس کے اندر پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں فرینچ ریولوشن بھی آیا, انڈسٹریل ریولوشن بھی آیا. سب سے پہلے جو سینٹرل بینک بنا تھا وہ سویڈن میں بنا تھا. اس کے بعد پھر بڑا جو بنا ہے وہ بینک آف انگلینڈ کے طور پہ بنا ہے. پھر متبادل چرچ کے طور پر چرچ آف انگلینڈ سامنے آئی ہے, یہ تقریباً 16 سینچری میں ہے. تو انہوں نے اپنے طور پہ گین کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ جو مسلمانوں کی خلافت کچھ بچی کھچی رہ بھی گئی تھی. بچی کھچی میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ اگرچہ آٹومن ایمپائر کی ہسٹری ہے پوری 1000 سال کی آلموسٹ، لیکن اس میں بھی آپ 17th سینچری کے درمیان میں دیکھتے ہیں کہ ایک تو سود کے اوپر قرضہ بہت لے لیا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ دینے والے کون تھے؟ یورپ. امریکہ کا تو نام و نشان نہیں تھا نا اس وقت تھا، یورپ دینے والا تھا. یورپ میں بھی 3 بڑے ملک جو یورپ کے 3 big countries آف یورپ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یہ ہمیشہ سے یہ 3 بڑے رہے ہیں ان کے، اور لڑائیاں بھی آپس میں ان تینوں کی زیادہ ہوتی رہی ہیں. اچھا، جنگیں یعنی تو پھر سود لے لیا. سیکنڈ یہ کہ اس ہی دور میں یہ فتویٰ سامنے آیا کہ آپ کے جو آئلی معاملات ہیں وہ اگر آپ چاہیں تو شریعت کے مطابق فیصلے لے لیں، چاہے تو رواج کے مطابق فیصلے لے لیں. یہ غالباً 1840s کی بات ہے، یعنی ابھی مکمل طور پہ خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ جسے آپ کہہ لیں، وہ آٹومن ایمپائر 1924 میں ختم ہوئی ہے. وہ تو Second World- بہت First World بہت دیر War کے بعد بعد. ہوئی ہے. پر یہ تو ہسٹری ہے نا سر. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کون سا ملک یا کچھ ممالک کا اتحاد جو ہے امت مسلمہ کی سربراہی کر سکتا ہے، اس کی قیادت کر سکتا ہے؟ کون اہل ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے جو امت مسلمہ کی Possibilities کیا سربراہی. ہے؟ پاسبلٹیز تو کیا ہے؟ یہی ہیں کہ آپ دیکھیں the enemy of your enemy is your friend. ٹھیک ہے، ایک طرح سے فرینڈ تو نہ کہیں، چلیں الائی کہہ لیں. جی اس وقت امریکہ کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں، یا ویسٹرن آرڈر کہہ لیں اس کو، وہ ویسٹرن آرڈر یورپ میں تھا کبھی، وہ پھر امریکہ میں اور اسرائیل، اور یہ سارا ایکسس ایک بن گیا ہوا ہے، انڈیا بھی اس میں شامل ہے. بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات سامنے آ گئی. اس کو چیلنج کرنے والا اگر کوئی ہے تو اس وقت چائنا ہے. رشیا تھوڑا سا بیک فٹ پہ گیا ہے. یہ جو سیریا میں معاملہ ہوا ہے یہ کسی ڈیل کے تحت ہوا ہے، اور وہ ڈیل بنیادی طور پہ یوکرین سے متعلق تھی، اور سب کے سامنے آ گئی بہرحال بعد میں. کچھ لائک مائنڈیڈ مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اپنے الائز ڈھونڈیں، جنگوں میں الائز ڈھونڈے جاتے ہیں ساتھ ساتھ. یہ پہلی جنگ عظیم میں جس طرح آٹومن ایمپائر نے ایک الائی ڈھونڈا جیسے تھا. پاکستان کو اس جنگ میں allies ملے ہیں نا، چائنا ملا نا جی. الائی کے طور پہ، آذربائیجان کی طرف سے کچھ ہیلپ تھی ڈرونز کی صورت میں، خاص طور پہ کی ریورس انجینئرنگ. خیر لمبی ایک بحث ہے. اس وقت تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے بنیادی طور پہ شاید ہماری زندگیوں کے اندر ہم نہ دیکھ پائیں وہ چینج آتی ہوئی. ٹھیک ہے، کون یعنی کہ ہم میں سے کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اگلا لمحہ جو ہے وہ بھی ہمارا وہ تو بحثیت گزرے گا. بحثیت تو بحثیت مسلمان ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے. بحثیت مسلمان جب تک ہم اسلام کو ایز اجتماعی نظام حکومت نہیں دیکھتے اور اس کی طرف بڑھنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، اس وقت تک یہ انفرادی سطح پہ اب نمازیں بھی 5 پڑھ لیں، تہجد بھی ساتھ ساری باتیں ایک خواب زکوٰۃ بھی دے دیں، حاجی علی بھی چلے جائیں، اور امریکہ کو بھی کوئی خطرہ نہیں. وہ کیا کرے گا، وائٹ ہاؤس میں ایک جو ہے وہ افطاری کا بھی اہتمام کر دے گا. لیکن جب وہ آپ اجتماعی سطح کے اوپر بات کریں گے تو نہ صرف وہ طاقتیں آپ کے خلاف کھڑی ہوں گی جو کہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ مسلم ممالک کی طرف سے بھی ریزسٹنس آئے گی بہت بڑی ایک. ٹھیک ہے، کیونکہ اب آپ چیلنج کر رہے ہوں گے ہیجمنی. مستقبل قریب میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسلم امہ بننے کا کوئی لیڈنگ رول دنیا میں ادا کرنے کا، کوئی باعزت زندگی گزارنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. معذرتاً الی ربکم، اگر کچھ نہ بھی کر سکے اچیو ہم، تو اللہ کے حضور کل جواب تو دینا ہے نا، جا کے ہر ایک نے فردن دینا ہے جا کے جواب. یہ جواب دے دیں گے کہ اللہ جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کوشش کی کرنے کی. اب وہ ورلڈ ایونٹس ایسے تھے وہ ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے، جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا ہم نے کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے، بالکل وسیم بھائی، بڑی ویل لیڈ اور ٹو دی پوائنٹ. بڑی میرے خیال میں اس میں فردر ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں، جس طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ ابھی ایگزسٹنگ سینیریو کے اندر تو آپ کو کوئی ایسی لیڈرشپ مسلم امہ میں نہیں نظر آتی جو کہ جس کو آپ سمجھیں کہ دے ول کیری آن جو لیگیسی آف پروفیٹ اور اسلام. لیکن اگر ہم اس کو ہسٹورک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وہ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عربوں کے ہاتھ میں حکومت کہہ لیں وہ رہی 1258 تک، جب منگولز نے رینسیک کیا بغداد کو، اور اس کے پھر 50 سال تک دیر واز نو پار ان دی اسلامک ورلڈ. اور پھر عرب سے یہ بیٹن چینج ہو کے آیا آٹومن امپائر میں 1299 تک، which continued for almost 1000 years up to
فرسٹ اینڈ آف فرسٹ ورلڈ وار 1924 جی. تو 1924 میں یہ ٹرکس کے ہاتھ سے بھی بیٹن چلا گیا, اور سنس دین اسلامک امہ کے اندر کوئی بھی ایز سچ لیڈرشپ نہیں رہی. اس کے بعد سے لے کے ابھی تک یہ امہ ڈیوائیڈڈ ہے. وی ہیو سو مینی انٹرنل فشرز جن کی اور ڈویژنز ہیں جن کی وجہ سے ہم کنسالیڈیٹ نہیں کرتے. تو اگر ہسٹورک کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جو بھی چینجز آتی ہیں وہ ایک جب سیٹ یا ایک ریس سے کام لے لیا تو پھر دوسری ریس نے اس کو سپرسیڈ کیا, تو پھر تیسری ریس اللہ کسی سے بھی اپنا کام لے سکتے ہیں. اور یہ جرنلی یہ رول رہا ہے کہ جو چیز کسی چیز کو چینج کرتی ہے وہی دوبارہ ریوائیو کرتی ہے. اس میں کانٹیکسٹ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مائی اون پرسنل ہمبل اوپینین, تاتاریوں نے یا منگولز نے آ کے پہلی عرب امپائر کو ختم کیا 1258 میں جب منگولز نے رینسیک کیا بغداد کو. تو دیر از لائکلیہڈ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل بدل دیں, انکلوڈنگ دی سینٹرل ایشیا. اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ جس میں انہوں نے خراسان کا ذکر کیا, اور خراسان پرائمریلی از دی ایریا ایڈجوائننگ افغانستان, ایران اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ پاکستان. یہ وہ ایریاز ہے جس کو ہم کہہ لیں پشتون کیا بیلٹ جب ہے. کہ ادھر سے بھی ان کو ہیلپ مل جائے ان فوجوں کو, وہ کہتے ہیں نا کہ اقبال کا شعر پاسپا مل کے کعبے کو صنم خانوں سے, تو جنہوں نے ختم کیا عرب رول کو وہی شاید ریوائول کے آ جائیں. ان ایڈیشن ٹو ایز دی پروفیسی آف دی پروفٹ کہ جو خراسان سے جو فورسز اکٹھی ہوں گی حضرت مہدی کی سپورٹ میں, اینڈ پرائمریلی دیٹ ایریا انکلوڈس ایران, افغانستان اینڈ پاکستان. یہ جوائننگ ایریا, ناٹ کمپلیٹ پاکستان, ناٹ کمپلیٹ ایران اینڈ ناٹ کمپلیٹ افغانستان. اینڈ ان کی انڈائریکٹ سپورٹ آئے سینٹرل ایشیا سے اینڈ ایون منگول سے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیٹ از مائی فیو پینس ایڈیشن ٹو دیٹ. یہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے یہ اس میں وزن ہے. ساتھ یہ کہ میرے خیال میں یہ بھی میرا ایک پرسنل ہمبل اوپینین ہے کہ جب تک یہ ورلڈ آرڈر جس طرح سے اسٹیبلشڈ ہے نا, یہ کسی ایونٹ کی وجہ سے یا کوئی ریزن کی وجہ سے ٹیکنالوجی بیسڈ, یعنی جس میں جو ٹیکنالوجی کا اثر ہے, زور ہے, اسلحے کا اثر ہے, زور ہے, وہ ختم نہ ہو اس وقت تک لیول پلینگ گراؤنڈ نہیں بنتی. اور وہ ایک دفعہ ختم ہوگی تو پھر لیول پلینگ فیلڈ آئے گی, اور پھر یقیناً یہ سارے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, رضا الحق صاحب اور بریگیڈیئر رفعت اللہ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.